نام ڈاکٹر آمنہ راج ہے اور آج میں اسکن فلرز کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گی کہ ان کے استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس سے آپ اسکن میں لگانے سے کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اسکن فلرز کی مختلف اقسام مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جس میں پرماننٹ، سیمی پرماننٹ اور ٹیمپرری جو کہ عارضی فلرز ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. آپ نے زیادہ تر ریسٹلن، پرلین، استھیلس، جوویڈم کا نام سنا ہوگا. یہ سارے ٹیمپرری یعنی کہ عارضی فلرز ہیں اور ہائیلورونک ایسڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہائیلورونک ایسڈ ہماری اسکن کا، ہماری جلد کا ایک کامن ایلیمنٹ ہے، یعنی کہ ہماری اسکن کا ایک حصہ ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم ہائیلورونک ایسڈ کے انجیکشنز اپنے اسکن میں لگائیں گے تو اس کا نقصان کم سے کم ہوتا ہے اور اس قسم کے فلر سے ہم سب سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ کس کس چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اسکن فلرز جو ہیں یا ڈرمل فلرز جو ہیں وہ زیادہ تر ہماری لاف لائنز جو کہ ہمارے ہنسنے سے ہمارے چہرے پہ یہاں پہ لائنز بن جاتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرینیٹ لائنز کے جو ہمارے ہونٹوں کے قریب ڈپریشن سے بن جاتے ہیں اور ہمارے ہونٹ ایج کے ساتھ تھوڑا سا ڈروپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے انڈر آئی بیگز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ ایک تھکی ہوئی لک لگتی ہے، اس کے لیے بہت اچھے طریقے سے رزلٹس دیتے ہیں اور استعمال کیے جا سکتے ہیں. لپ انہانسمنٹ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کا چہرہ بہت پتلا ہے اور مختلف قسم کے ڈپریشنز ہیں چیکس میں، ان کو بھرنے کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. مین آئیڈیا یہ ہے کہ اسکن فلرز کا مقصد ہے کہ جہاں پر بھی آپ کے اسکن میں ایسے رنکلز بن گئے ہیں یا ایسے ڈپریشنز بن گئے ہیں جو کہ اسکن کھینچنے سے یا وہاں سے اگر اس کو بھر لیا جائے تو آپ کو بہتر لگیں گے، تو اس کے لیے اسکن فلرز کیے جا سکتے ہیں. اب کرنے کا طریقہ کیا پینفل ہے یا نہیں؟ تو بہت زیادہ پینفل نہیں ہوتا. اس کے لیے ہم پیشنٹ کو پہلے سن کرنے والی کریم لگا دیتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ آدھے گھنٹے سے 45 منٹ سن کرنے والی کریم لگا کے بیٹھیں گے تو ان کی جلد اتنی نم ہو جاتی ہے کہ باریک سے سوئی کے ذریعے سے وہ انجیکشن بہت آسانی سے ٹالریٹ کر پاتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف ان کو برداشت نہیں کرنی پڑتی. کرنے میں ہمیں تقریباً 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس نوعیت کے فلرز کس چیز کے لیے آپ کو لگا رہے ہیں. اگر ہم خالی لاف لائنز یا میرینیٹ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا انجیکشن ٹائم ہوتا ہے اور آپ اس کے بعد فوری طور پہ گھر واپس جا سکتے ہیں. نارملی لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا دوسرے لوگ بتا سکیں گے کہ ہم نے فلر کرایا ہے یا ہمارے چہرے میں کچھ تبدیلی ہے؟ تو ظاہر ہے چہرے میں معمولی سی تبدیلی تو آپ کو لگے گی، لیکن وہ اچھی تبدیلی ہوتی ہے. جو آپ کی لائنز ہیں وہ اسی وقت نارملی فلر کے ساتھ ہٹ جاتی ہیں اور آپ کو چہرہ بہتر لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ہلکی سی ریڈنیس اور سویلنگ ضرور آ سکتی ہے، لیکن وہ ریڈنیس اور سویلنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا آپ کو بتا سکے. نارملی آپ آسانی سے اس کو میک اپ کے ساتھ کور کر سکتے ہیں. بہت کم چانسز ہوتے ہیں، لیکن چانس ہوتا ہے کہ سوئی کی جو نیڈل بیسیکلی ہے اسے لگانے سے آپ کو ہلکا پھلکا کہیں ایک آدھا بروز بن جائے یا جسے نیل کہتے ہیں عام زبان میں. اگر وہ بنے تو وہ 5 سے 7 دن میں نارملی ریکور ہو جاتا ہے. اس کو خواتین اور مرد حضرات دونوں جو ہیں وہ ہلکے سے میک اپ کے ساتھ کور کر سکتے ہیں. اٹس بیسیکلی ناٹ اے بگ ڈیل. دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس کا افیکٹ کیا بالکل اسی وقت 100% ٹھیک لگے گا؟ تھوڑا بہت 19-20 کا رزلٹ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا کم لگ رہا ہوتا ہے. ہائیلورونک ایسڈ بیسیکلی ایک جیل ہے جس نے اپنے سراؤنڈنگ سے تھوڑا سا واٹر ایبزارب کر کے پھولنا ہے اور اس کے بعد جلد میں 100% سیٹ ہونا ہے اور اپنی جگہ بنانی ہے. تو تقریباً اس رزلٹ کو اچیو ہونے میں 5 سے 7 دن، میکسیمم 2 ویکس لگ سکتے ہیں. ہم نارملی اپنے پیشنٹ کو 2 ہفتے کے بعد دوبارہ بلاتے ہیں اور پیشنٹ کو اسیس کرتے ہیں کہ کیا کہیں فائن ٹیوننگ کی ضرورت تو نہیں ہے، کہیں پہ مزید انجیکشن لگنے کی ضرورت ہے، زیادہ اسموتھنس لانے کی ضرورت ہے. وہ سب چیزیں ہم 2 ویکس پہ ری اسیس کر کے، یعنی کہ آپ کو دوبارہ دیکھ کے اس کو فکس کر لیتے ہیں. سائیڈ افیکٹس نارملی ہائیلورونک ایسڈ کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کیونکہ وہ ہماری جلد کا ایک نارمل حصہ ہے تو اس کے ساتھ نارملی سائیڈ افیکٹس آپ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں. 99.99% چانس ہے کہ آپ کو ہائیلورونک ایسڈ فلر کے ساتھ کوئی ریئیکشن یا کوئی پرماننٹ ڈیمیج الحمدللہ نہیں ہوگا. دے آر ویری ویری سیف اینڈ کین بی ایزیلی ڈن. اور عام زبان میں یا باہر کے ملکوں میں اس کو لنچ ٹائم پروسیجر کہا جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ پروفیشنل بھی ہیں تو آپ اپنے آفس سے نکل کے اپنے ڈاکٹر کے آفس میں جائیں اور فلرز لگوا کے ہیونگ اے ینگر لکنگ فیس یو کین گو بیک ٹو ورک.
ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر لاسٹ کریں گے. تو کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ٹیمپریری یا عارضی فلرز ہوتے ہیں, تو اس میں ان کا نارملی لاسٹ کرنے والا جو ایوریج دورانیہ ہے وہ تقریباً 6 سے 8 ماہ ہے. منیمم یہ 3 مہینے سے لے کے 1 سال تک چلتے ہیں, لیکن ہمارے زیادہ تر پیشنٹس میں یہی ایکسپیرینس ہے کہ 6 سے 8 ماہ ضرور چلتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ ڈیزالو ہوتے ہیں اور ان کا افیکٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کو لگے کہ آپ اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اب افیکٹ تھوڑا کم ہو رہا ہے اور آپ اس افیکٹ کو واپس بلڈ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس وقت بھی فلر دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں, یا اگر آپ چاہیں تو 6 مہینے سال تک اس کے مکمل افیکٹ کو ختم ہونے دے کے دوبارہ بھی فلر لگوا سکتے ہیں. یہ چیز ہم اپنے پیشنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ آئیڈیل سچویشن کیا ہے, تو آئیڈیل سینیریو یہ ہے کہ آپ 3 سے 4 مہینے پہ ری اسیسمنٹ کے لیے واپس آئیں. اگر تھوڑی بہت فلر میں کمی آئی ہوگی اور آپ کو افیکٹ میں کوئی 20-30% ریڈکشن لگ رہی ہے, تو ہم اس کو اسی وقت تھوڑا سا انہانس کر سکتے ہیں نئے انجیکشنز کے ساتھ. لانگ لاسٹنگ اس کے کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہیں. ہائلورونک ایسڈ FDA اپرووڈ ہیں, سیف ہیں, اینڈ دے کین بی ایزیلی ڈن. جو ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کچھ جو ہمارے مریضوں کے لیے جاننی ضروری ہیں کہ کیا کون کس پیشنٹ میں ہائلورونک ایسڈ کیا جا سکتا ہے اور کیا کوئی دوائیوں کی احتیاط ہے. تو بیسیکلی مین دوائیوں کی احتیاط تو یہ ہے کہ آپ کوئی بلڈ تھننگ ایجنٹ یعنی کہ خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں 2 ہفتے پہلے سے استعمال نہ کر رہے ہوں, جس میں ایسپرین, ڈسپرین, لوپرین, بروفن ہے, پونسٹن ہے, ایڈول, موٹرن وغیرہ. یہ دوائیاں درد کی جو ہیں, وائٹامن ای, ہربل اور ہومیوپیتھک دوائیاں خون کو پتلا کرتی ہیں, جس کی وجہ سے جب ہم فلرز کرتے ہیں یعنی کہ ٹیکا لگاتے ہیں تو اس سے آپ کے چہرے پہ بروزنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کراتے ہوئے آپ کو کم سے کم نقصان اور کم سے کم پرابلم فیس کرنی پڑے, تو وہ ہم 2 ہفتے پہلے سے آپ کو دوائیاں چھڑوا دیتے ہیں. لیکن اس میں آپ اپنی بلڈ پریشر کی, شوگر کی, کولیسٹرول کی اور باقی کسی بھی بیماری کے لیے آپ دوائی استعمال کریں تو ہم سے ڈسکس کر کے استعمال کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ٹیسٹ ہم کراتے ہیں جس میں ہیپیٹائٹس بی, سی اور HIV کے ٹیسٹ پہلے سے ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم کسی کو بھی کوئی چھوٹا موٹا پروسیجر جس میں ٹیکا لگانا ہے یا کوئی کاسمیٹک ڈرمیٹولوجی کا مائنر سا بھی پروسیجر ہے وہ کر رہے ہوں, تو یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ پیشنٹ کرونک ڈیزیزز سے سفر نہ کر رہے ہوں. اب میں تھوڑا سا اس طرف آ جاؤں کہ ہم پرماننٹ فلرز کو انکریج کیوں نہیں کرتے, یا پرماننٹ فلرز جن میں سلیکون مینلی ہے اس کو کیوں نہیں لگاتے. سلیکون جو ہے وہ پرماننٹ فلر ہے, اگر اس کو لگا دیا جائے اور آپ کو فرسٹلی اس کا رزلٹ پسند نہ آئے تو اس کے لیے پھر کچھ نہیں کیا جاتا سوائے اس کے کہ اس کو کاٹ کے نکالنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک فورن باڈی مٹیریل ہے, ہماری باڈی میں سلیکون کمپوننٹ نہیں ہوتا, اس لیے اس کے اگینسٹ فورن باڈی ریاکشنز جنریٹ ہوتے ہیں, اور اگر ہم نے یہاں لگایا ہو یا یہاں لگایا ہو یا آپ کے لپس میں لگایا ہو تو وہ لمپی بمپی لک دے سکتا ہے. وہاں چھوٹی چھوٹی سویلنگز بن سکتی ہیں جس کو عام زبان میں گمڑ سا بھی کہتے ہیں, اور وہ پھر پیشنٹس کو دیکھنے میں برا لگتا ہے, ایک ابھار سا ہو جاتا ہے اور اس کو بھی کاٹ کے ہی ریموو کرنا پڑتا ہے. اس سے بہتر ہم نے ہمیشہ یہی جانا ہے کہ ہم ہائلورونک ایسڈ کا فلر کر کے عارضی طور پہ, اتنا بھی عارضی نہیں ہے, 6 سے 8 مہینے, اٹ گیوز یو اے گڈ لک, یو لک ینگ, وہ ساری باتیں آپ کو پلس پوائنٹ دیتی ہیں, ایک پازیٹیو اپروچ دیتی ہیں. تو رادر دین کہ آپ کہیں کہ جی میں پرماننٹ کر کے رسک لوں اور نقصان لوں, ہم پیشنٹ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کا چہرہ خراب ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو ہم 100% ٹھیک نہیں کر سکتے, تو پرماننٹ فلر کو چوز کرنے کی بجائے ہائلورونک ایسڈ فلر کو چوز کر لینا زیادہ بہتر ہے.